صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اللہ کا الحاکمین نے کائنات بنائی ہے اور اسے رب نے کائنات دا نظام میں بنایا اور وہی رب آندا تؤتی الملک من تشاء، اللہ جنوں چاہے عزتاں دے وے، جنوں چاہے عزتاں لے لوے، جنوں چاہے بادشاہ بنا دے اور جندے تو چاہے بادشاہت چھین لوے۔ جدو سب دا سب نظام میرے رب دا تے ساڈا اس دنیا دے اندر سب تو بڑا امتحان ہی اے ہوندا ہے کہ جس رب دا نظام ہے، جس رب دا ساڈا تن بدن ہے، جس رب نے سانو اکھ نال نوازیا ہے، اللہ نے سانو ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، رب دیاں ہزاراں نہیں لکھاں نعمتاں اسی انہاں تو فائدہ اٹھانے تے رب دا ساڈے سامنے صرف یہ مطالبہ ہے کہ تسی میرے بن جاؤ، کھاؤ بھی پیو بھی زندگی گزارو، آؤ جاؤ رشتہ داراں نال مہماناں نال سب دنیا دے معاملات بھی کرو، لیکن کس واسطے؟ للہ رب العالمین، نیت ویچے رکھنی ہے کہ اسی رب دی رضا واسطے کرنے تے اللہ تانوں دنیا دے معاملے بھی دے گا اور نال ہی رب العالمین تانوں اس دے اوپر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اے دن جشن آزادی دے دن چل رہے نے، حد الوسع پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر تفصیلاً ذکر کر چھڑیا سی، عظیمہ کہہ کے بلایا ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی اور آزادی حاصل کر لیندے نے جیڑے جہنم دی آگ تو اپنے آپ نو بچا لیندے، اور اس آزادی دے بارے اللہ پاک نے نا اپنے کلام حمید دے اندر بھی فرمایا، قو انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ حقیقی آزادی تم نے اپنے آپ کو بھی دلوانی ہے، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو، اہل و عیال کو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ پر جنت کو حرام کر لیتا ہے اور داخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی تھی نا کہ توحید ہوئے گی تے جنت مل جائے گی اور جہنم تو آزادی مل جائے گی، اور شرک تو بچائیں گے تے جہنم تو آزادی مل جائے گی۔ اگر اسی شرک دے اندر ملوث ہوئے تے اسی خود بھی مبتلا ہو سکنے اونا بدبختہ دے اندر جیڑے جہنم دے اندر ہمیشہ واسطے رہنگے۔ اور دوسرا سبب کہ انسان دے اندر اخلاص ہونا چاہیے، توحید ہے، شرک دی نفرت ہے، اور رب دا قرآن ہے، نبی دے فرامین ہے نے، دین دے ہر عمل نو بندہ اپنے آپ دے لاگو کردہ ہے، لیکن اخلاص نہ ہوئے۔ اخلاص دا کی مطلب ہے کہ خالصتاً اللہ دی رضا واسطے اگر کوئی شخص کام کردہ ہے تو اللہ دے ہاں قبول ہے۔ اگر مقصد ہوئے کسی اونو راضی کرنا، مقصد ہوئے دین تو اس وجہ تو ڈرنا کہ جناب کتے خالص جڑا اللہ دا دین ہے میں بیان کرانگا تے فلان ناراض نہ ہو جائے، تو اخلاص نہیں رب واسطے۔ رب واسطے اخلاص ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا انہوں نے ماریا جاندہ ہے، سزاواں دیتیاں جاندیاں نے، گرم پتھراں دے لٹایا جاندہ ہے کہ وہ پھر بھی آندے ہیں هو اللہ احد، هو اللہ احد، هو اللہ احد، صرف ایک کو جملہ چھوٹا جا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔
لیکن مشرکین واسطے بڑا تکلیف دے اور رب دے ہاں قبولیت واسطے کافی ہے، لیکن بلا شک و شبہ اے رب دے ہاں اخلاص ہے، کو اخلاص دے نال خالصتاً اپنے رب دی بڑائی بیان کر دے پہنے۔ اتھے میں اشارتاً تین چیزاں جو نبی علیہ السلام نے حدیث دے اندر بیان کیتیاں نے کہ اخلاص کیوں ضروری ہے، کیونکہ جدو اخلاص نہیں نہ ہوندہ ریاکاری آ جاندی ہے، جدو ریاکاری آ جائے تو پھر انسان دے اعمال برباد ہو جاندے ہیں۔ مثلا اللہ دے رسول نے فرمایا کل قیامت والے دن سب تو پہلے جہنم دے اندر جس شخص نو سٹیا جائے گا وہ شہید ہوئے گا، اور آپ نے نال وضاحت کر دیتی کہ اس شہید نو پوچھا جائے گا کہ تو جان کیوں دیتی، وہ کہے گا کہ اللہ تیرے واسطے، تیرے دین واسطے، تیری شریعت واسطے۔ رب کہیں گے فقط کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ کہے گا اللہ کہیں گے کہ تیری چاہت ایسی کہ تینو شہرت مل جاندی، تیرا بہادران دے اندر نام لکھیا جاندہ، تو تمغے لین واسطے جناب سارا کچھ کیتا، تینو وہ مل چکے، آج تیرے واسطے ساڑھے کول کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جڑا دوسرا اسباب ہے نا اخلاص، وہ اس بندے دے اندر موجود نہیں بلکہ ریاکاری موجود ہے، تو شہادت دا بھی مرتبہ رائے گا چلا جائے گا۔ اور دوسرا پوچھا جائے گا کہ جڑا دین دا علم رکھ دا وہ دین نو بیان کردہ رہا اور وہ اگے پرچار کردہ رہا، انہوں پوچھا جائے گا ہاں بھی کیوں کیتا، وہ کہے گا اللہ تیرے واسطے، تیرے دین نو لوگاں تک پہنچایا۔ رب انہوں میں کہیں گے تو جھوٹ بولے ہے بلکہ تو اس واسطے کردہ رہے ہیں کہ تیرا نام ہوئے، تو بڑا علامہ فہامہ یہ وہ، تیرا مقصد ہے سی، اس واسطے تیرے اندر اخلاص نہیں سی، تے آج ساڑھے کول کچھ بھی تیرے واسطے موجود نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص غنی مالدار، انہوں پوچھا جائے گا، کہے گا اللہ تیری راج خرچ کیتا، ہر بندے نو دیتا، کوئی ضرورت مند میں باقی نہیں رہن دیتا۔ رب انہوں میں کہیں گے تو جھوٹ بولے ہے بلکہ تو اس واسطے دیتا سی لوگ تینوں کہہ دیں کہ بڑا جناب غنی تے بڑا سخی بندہ ہے، تے لوگاں نے کہہ چھڑیا آج تیرے واسطے ساڑھے کول کچھ بھی نہیں۔ انہیں ساریاں چیزاں نو نا ڈیٹیلن سمجھنا ضروری ہے، ذہن چ رکھیا جائے۔ ہون اللہ تعالیٰ دا نظام ہے کو کوئی چیزاں نے ظاہراً نے، کوئی چیزاں نے جڑیاں مخفی ہوندیاں نے، نظام قدرت ہے۔ اس تو قطع نے نہ سمجھ لیا جائے کہ ان جیڑا بھی سب دے سامنے نماز پڑھ دا نعوذ باللہ اور ریاکار ہو جائے گا، نہیں۔ سب دے سامنے جے کوئی خرچ کردہ ہے تو ریاکار ہو جائے گا، نہیں۔ اور کوئی شہید ہے اس سے شہادت دے چرچے ہو گئے نے کہ اس نے کوئی بہادری دکھائی ہے اور ریاکار ہے، نہیں۔ اصل یہ دیکھا جائے گا نیت کیا ہے، نام آنے سے، سامنے کچھ کرنے سے، سر عام نام لانے سے ریاکاری نہیں آتی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بیان کیتا کہ ساری امت کلمہ پڑھ دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد نام آیا ہے، محمد نام آیا ہے، فرنٹ پہ آیا ہے، کلمے کے ساتھ آیا ہے، آذان میں، ہر آذان میں محمد نام آتا ہے۔ چرچے ہیں، کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ اس مقام پہ کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کے رسول کے چرچے آج بھی یہاں تک ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ چاہت والی اگر کوئی ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے۔ آج جدید دور میں بھی اگر کسی ہستی کے اوپر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ دے رسول نے کام میں اخلاص نال کیتا ہے تے اللہ نے انہاں دے نام نو میں بلند کر چھڑے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی بہادری شجاعت دے تذکرے اسی بھی آج کری دینے۔ اگر وہ کمرے چ بند ہو کے کوئی شجاعت دکھاندے دکھا سکتے سی؟ نہیں۔ ریاکاری سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔
آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کام شہادت ہے، اس کے لیے جہاد کریں، سر عام کریں، لیکن آپ کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ خرچ کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے مخفی خرچ کرنے کی کریں، اگر ظاہراً قرآن حکم دیتا ہے، اگر کوئی ظاہراً خرچ کرتا ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے تو ظاہراً بھی خرچ کریں، لیکن آپ کی نیت کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین ہے، وہ دین بیان کرتا ہے، اگر وہ یہ کہے گا نا اچھا یار میں کمرے تو باہر نکلیا، میں 4 بندیاں چ 10 چھڑیا کہ اے دین ہے، اے نبی دی حدیث ہے تے میری ریاکاری چ نہ آ جائے، وہ پھر دین بیان کر سکتا ہی نہیں۔ اے ریاکاری نہیں، ریاکاری یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہن جی میں آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے نا، تے سوشل میڈیا دے دور دے اندر سب تو زیادہ ظلم دا شکار بھی اہل دین لوگ ہوندے ہیں۔ او بھائی محفلیں آپ کی چوک کی محفل ہے، بیٹھک کی محفل ہے، اسی طرح آپ کے یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں یہاں پہ لوگ موجود ہیں، یہاں پہ اہل اسلام اہل دین موجود ہیں جن کے اندر گانا بجانا، فحش، بے حیائی کو عام کرنے والے لوگ سر عام وہ بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اگر کوئی جا کے دین کا نام لیتا ہے نا، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ نبی کا یہ فرمان ہے، کلمہ تم نے اس نبی کا پڑھا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ دیجئے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کو جہاں 2 لوگوں کو بھی دیکھتا ہے تو اس کا حق یہ ہے وہاں پہ وہ ان کو دعوت دے۔ تو سوشل میڈیا پہ تو 2 نہیں 2000 نہیں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں دین کی یہ بات کروں گا اور میری یہ بات لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور بیچ میں ریزن یہ رکھے کہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے رضا کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ دی ہاں اجر پائے گا، ریاکاری دے اندر نہیں آئے گا۔ ریاکاری ہمیشہ انسان دے دل دا معاملہ ہے کہ آیا اس نے ایسی کوئی نیت تے نہیں کیتی ہوئی، نیت دے اندر اندے اخلاص ہوئے کہ میں رب دی رضا واسطے کردہ پیاں۔ پھر اگر خلافہ دی طرح، صحابہ دی طرح اگر کسی دا نام آپ چلا بھی جاندہ ہے تو لفضل اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ بڑے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے نام کی شہرت کے لیے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور بڑا وہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن شہرت نہیں ملتی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو گم نام بھی رہتے ہیں اللہ ان کو پھر بھی شہرت عطا کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سننا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انہوں نے حالانکہ محدث حدیث پڑھن پڑھان والے جیل دے اندر زیادہ زندگی انہوں نے گزری، تو جدوں انہوں دا جنازہ سی اس دور دے اندر لکھاں دی تعداد دے اندر، اور موجودہ جڑے حاکم بادشاہ سن انہوں نے کہا ہم لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، اور یہ افراد تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ آپ دین کا کام کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کون ڈالے گا؟ اللہ تعالی۔ اس واسطے اخلاص ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ بھائی جہنم تو آزادی واسطے رب کو دعا بھی کرنی چاہیے دی ہے۔ قرآن کریم نے کیا مومن کا یہ شیوہ ہوتا ہے، وہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اللہ ہم سے پھیر دے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، کیونکہ وہ ایسا عذاب ہے جو انسان کو چمٹ جائے گا تو پھر کبھی اس کو کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے، اور اللہ وہ برا ترین ٹھکانہ ہے، ہم سے جہنم کو دور کر دے۔ یعنی عمل بھی کرنے نے، اخلاص بھی رکھنا اور نال جہنم تو آزادی دی دعا بھی کرنی ہے۔ اے مومنین دا شیو ہے۔
اور یقین جانو نماز محمدی جو نماز اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی ہے نا وہ ساڑے واسطے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دے اندر بخاری مسلم دی حدیث اٹھا لو، آندہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے بچا، ومن عذاب جہنم، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی نماز محمدی ادا کرن والا جہنم دے عذاب تو پناہ مانگدا ہے۔ تعلیم کنے دیتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس واسطے نمازاں دے اندر بھی نا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حدیث دے تحت اس دعا نو پڑھیا کرو تاکہ انسان نماز دے اندر بھی اللہ دے ہاں ایک گواہی دین والا ہوئے، پاویں دیوبند ہوئے یا بریلوی مکتبہ فکر دا ہوئے، لیکن اللہ دے رسول دی حدیث آگئی سب واسطے برابر ہے، تو نماز دے اندر اس چیز نو بھی شامل کرے تاکہ کل قیامت والے دن یہ بھی گواہی دے سکے اللہ دعا پڑھی تھی مسنون، دوسری گواہی یہ بھی دے سکے اللہ میں نے جہنم سے دعا مانگی تھی، اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ ایک دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 3 واری جہنم تو پناہ مانگدا ہے، آندہ اللہ میں نو جہنم تو بچا لے، اللہ میں نو جہنم تو بچا لے، اللہ میں نو جہنم تو بچا لے، فقال النار، جہنم یہ کہتی ہے اللہ اسے مجھ سے دور کر دے۔ کیسی گل 3 واری دعا کی تھی اللہ نے کہ انہوں جہنم تو دور کر دیو، جہنم خود بھی آندھی انہوں میرے تو دور کر چھڑ، اور دوسرا شخص دعا کرتا ہے 3 واری کرتا ہے اللہ میں نو جنت دے دے، اللہ میں نو جنت دے دے، اللہ میں نو جنت دے دے، چوتھی دفعہ جنت خود ہو دے حق دے اندر دعا کر دی اللہ ایچ مانگدہ پہ ہے میں نو تے اللہ اس نو میرے اندر داخل کر دے، انہوں میرے نصیبے چ لکھ چھڑ۔ اس واسطے میرے بھائی جہنم کولوں پناہ دی دعا کرنی چاہی دی اور جنت پان دی دعا کرنی چاہی دی ہے، یہ تاں سانو ملنی ہے کہ اسی حقیقی آزادی جہنم تو آزادی اگر چاہنے ہیں۔ اور اس تو بعد تقوی ضروری ہے، یعنی اللہ دا ڈر دل دے اندر ہونا ضروری ہے۔ کس وجہ تو اسی دنیا دے اندر آئے ہیں؟ رب دا ڈر، رب دا خوف، کسی سے ظلم نہیں کرنا، کیوں؟ رب دا ڈر ہے، کسی تے ظلم نہیں کرنا، رب دا ڈر ہے، اور کسی تے اگر خرچ کر دے پہ ہیں اللہ دے ڈر دی وجہ تو کہ اے مظلوم سی میں نو پتا سی مظلوم ہے لیکن اس مظلوم دی میں مدد نہیں کی تھی تے کتے کل اللہ دی ہاں میں پکڑیا نہ جاواں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے امور دے اندر بھی اگر مثال طور تے بندے کول کوئی چھوٹی جی چیز ہے نا، ایک صابن ہی پیا ہے 50 روپے دا ہے تے بندہ ویکھدا ہے سجے کھبے دائیں بائیں کوئی مینوں نہیں ویندا پیا، جے میں چک کے گھر لے جاواں تے کسے نو کوئی پتہ نہیں، لیکن یکدم دل دے اندر خیال آندا ہے ہاں مینوں دیکھدا تے کوئی نہیں پیا لیکن اللہ ویندا پیا کہ وہ اتھے چھڑ دیندہ ہے، چھوٹی جی شے چھڑ دیتی، کس واسطے؟ اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہوں کیا جاندہ ہے تقوی۔ اگر انسان دے دل دے اندر تقوی آ جائے تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو زیادہ انسانہ نو جہنم تو بچانے والا التقوی و حسن الخلق، تقوی اور حسن اخلاق۔ اور نمبر 6 کہ انسان نو کوشش کرنی چاہی دیئے کہ روزیاں دے نال انسان جہنم تو آزادی حاصل کر لے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ روزہ جڑا کل قیامت والے دن ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ انہیں مینو رکھ کے تے انہیں پوکھ نو پیاس نو ہر چیز نو کنٹرول کیتا، اللہ انہوں آج جہنم تو بچا چھڑ، انسان جہنم تو روزے دے ذریعے بھی بچ سکتا ہے۔ اور نمبر 7 تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی سبب ہے جہنم سے بچنے کا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے ترمذی دی حدیث نمبر 400 غالباً 27 ہے، آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اور یار ویکھو نا تربیت ایک طریقہ ہے، جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز تکبیر اولا دا مطلب ہے کہ جڑی تکبیر اللہ اکبر ہے نا اس تو پہلے وہ صاف کھڑا ہوندہ نال مل جاندہ، لیٹ کدی نہیں ہویا،
اور وہ 40 نمازاں ٹھیک ہے اس طرح تکبیر اولا نال پڑھدا ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اون تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے تے اس چیز دا بھی اگر انسان اہتمام کرے تے جہنم دی اگ تو محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز تے عصر دی نماز تے ہمیشگی کردا ہے اللہ انہوں بھی جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لیندا ہے۔ پتہ جے نا کڈی اوکھی فجر دی پڑھنی، صبح بستر چھڑ کے آنا سردیاں نگا بستر چھڑ کے آنا تے گرمیاں صحیح نیند آندی ہو دیں جو تو فجر دی اذان ہو جاندی اس تو پہلے پامیں بندہ جاگدا بھی ہوئے نا تے جو ہی 15-20 منٹ رہندے نہیں ہونے اذان ہونے تے بڑی گوڑی نیند آ جاندی۔ لیکن اگر دل میں یہ خوف ہو کہ اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے اور میں نے جہنم سے بچنا ہے تو اللہ رسول نے فرمایا خصوصی طور تے فجر دی نماز اور عصر دی نماز جیڑا بندہ اندے تے ہمیشگی کردا ہے اور وقت تے پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو بھی جہنم تو بچا لیندا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ او شخص بھی جہنم تو بچ جاندا ہے جیڑا عصر زور تو پہلے 4 رکعات رب دی رضا واسطے پڑھدا ہے اور 4 بعد اس پڑھدا ہے اللہ اس نو بھی جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لیندے ہیں۔ اور نمبر 11 کہ اللہ انہوں بھی جہنم تو محفوظ فرما دینے اللہ نے جنہوں بیٹیاں دیتیاں ہون اور وہ بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے وَأَدَّبَهُ اچھا ادب سکھائے اور پھر ثُمَّ زَوَّجَهُ اونا دی شادی کر دے تے اللہ تعالیٰ اونا بیٹیاں دی تربیت دے بدلے اس نو جنت نصیب کر دینے اور جہنم تو محفوظ کر لیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا کہ اللہ دے رسول جیڑے بندے نے 3 بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے اور وہ جنت پا لیندہ ہے تے اللہ دے رسول 2 آپ نے فرمایا ہاں اثنائن 2 والا بھی انشاءاللہ جنت داخل ہوئے گا تے اللہ نے جنہوں نے بیٹیاں دیتی ہیں رحمت نے اللہ دا بہت بڑا انعام نے اور خالص والدین دے نال محبت کرنا لیا اللہ نے رشتہ ہی بیٹیاں دا بنایا لیکن اچھی اگر بندہ دینی تربیت کر کے انہوں نے رب دے حوالے کر دیندہ اپنے گھر پہ دیندہ تے رب باندے نے اس دے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو آزاد فرما دیندہ۔ اور اسی طرح مسلمان دی عزت دا دفاع کرنا اے بھی جہنم تو آزادی دا سبب ہے۔ اور جس طرح میں چوتھے مقام تے بیان کیتا سی کہ تقوی اور حسن خلق یعنی حسن اخلاق جڑا ہے یہ بھی انسان نو سب تو زیادہ جنت دے اندر داخل ہون دا سبب بنے گا اور جہنم تو محفوظ ہون دا سبب بنے گا۔ اور 15ویں چیز ہے کہ صبح شام دے اذکار جڑے اسی میرا خیال ہے کہ 98% بندے اہتمام نہیں کرتے۔ صبح شام دے اذکار بھی جہنم تو آزادی دا سبب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دسی ہے، دعا تھوڑی جی طویل ہے تقریباً کوئی 2.5-3 لینا دی ہے تے اگر کسی ساتھی نے ضرورت ہوئے گی وہ دعا میں بعد لکھ کے بھی دے دیں گا تاکہ اس نے یاد کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اس دعا نو جیڑا بندہ صبح 4 واری پڑھے اور شامی 4 واری پڑھ لوے اللہ تعالیٰ اس دے اوپر جہنم دی آگ نو حرام فرما دیندے نے، جہنم تو اللہ پاک انہوں نے آزادی دے دیندے نے۔ تے اللہ پاک کو دعائے رب العالمین سانو سب نو اینا اسباب نو اپنا کے جنت پان دی توفیق دے اور جہنم تو بچن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح رب دے کلام نے کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر لیا گیا فَقَدْ فَازَ حقیقی آزادی اس بندے نے پائی ہے۔ دنیا کی آزادیاں یہ دھوکہ ہیں کیونکہ اسے عید دے اگلے لفظ نے کہ دنیا جڑی ہے نا متاع الغرور انما الحیات الدنیا بے شک دنیا لعب و لہو کھیل اور تماشا نے اور دھوکے دا سامان نے۔ انسان نو اللہ اگر موقع دے دے زمین دے اوپر آزادی ہوندے کل میسر ہوئے عبادت کرن دی وہ سارے اعمال بجا لا کر کے جہنم کو لو آزادی پا کے حقیقی آزادی دا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک سے نصاب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔